فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب یہ جو علم حاصل کرنے کے بارے میں ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو صرف اسکول، یونیورسٹی، کالج اور جو ہے وہ ڈپلوموں کے اوپر زندگیوں کو گزار دیں، نہیں، بلکہ اس کے سے مراد جو ہے وہ علم دین سے مراد جو ہے وہ علم دین ہے، دین کا علم ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پاک ہیں یا پلید ہیں، ہم کب پاک ہیں، کب ہم پلید ہوئے ہیں، کس طرح ہم نے پاک ہونا ہے، کپڑے کو کیسے ہم نے پاک کرنا ہے، ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، وضو کے فرض کیا ہے، وضو کے آداب کیا ہے، وضو کی سنتیں کیا ہے، وضو کے مستحبات کیا ہے، ہم نے جب مسجد میں آنا ہے تو مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، کس طرح آ کر بیٹھنا ہے، آ کر ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، ہاتھ باندھنے کیسے ہیں، امام کے پیچھے ہم نے قرات کرنی ہے نہیں کرنی، بار بار ہم نے رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں ہم نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے، امام کے پیچھے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اتنی فصل ہے، اس میں عشر کتنا نکلے گا اور کتنا ہم نے دینا ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، ایک داڑھی والا کوئی کام کر دے نا، فوراً کہتے ہیں دیکھیں سنت رسول چہرے پر ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سنت رسول چہرے پر ہے، سود کھا رہا ہے، سنت رسول چہرے پر ہے، زنا کر رہا ہے، سنت رسول چہرے پر ہے، باہر چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہے، سنت رسول چہرے پر ہے، مذاق کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے۔ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ سنت رسول ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے، ثواب دید ہے، ثواب والا عمل ہے، لیکن جو ہم نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے نا، وہ اس سے اعلیٰ و افضل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کلمے کا تقاضا کیا ہے، اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ سود ہم نہ کھائیں، اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زنا نہ کریں، اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پنجگانہ باجماعت نماز ادا کریں، جیسے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو ہم سارے کام کاج چھوڑ دیں اور اللہ کی پاک بارگاہ میں اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کے سامنے روب ڈالنے کے لیے نہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں آیا ہے، نہیں آیا تو انہیں پتہ چلے کہ آج شور شرابہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، نہیں، بلکہ عاجزی انکساری اللہ کی پاک بارگاہ میں اس در پر آ رہا ہوں جس در کے پر جو ہے بڑے بڑے بادشاہ آتے ہوئے کام جائے، جو ایک لمحے میں بادشاہ کو گھسٹوا کر جیلوں میں ڈال دے، اور جو ایک لمحے میں جو فقیر ہے، مانگنے والا ہے، جھگیوں میں بیٹھا ہے، اسے اٹھا کر بادشاہ بنا دے، تخت کے نشین بنا دے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس کے بعد پڑھتے ہیں نماز۔ فرمایا حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماتے ہیں علم کی طلب اور اسے یاد رکھنے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی دوسرا عمل افضل نہیں ہے، اور یہ اس کے لیے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ فرمایا جو بھلائی کا ارادہ اللہ کریم کسی کے ساتھ رکھتا ہے وہ بندہ علم دین حاصل بھی کرتا ہے اور اس علم کو یاد بھی رکھتا ہے۔ یہ صرف جوانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، اماموں کے لیے نہیں ہے، ہر مرد و عورت کے لیے ہے۔ یہ جو ہے وہ ہر عمر کے جو ہے وہ بندے کے لیے ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے چاہے وہ جوان ہے۔ قبر میں سبھی سے سوال ہوں گے، سبھی سے پوچھا جائے گا، بتا تو نے نماز کیسے ادا کی، بتا تو نے کس طرح مجھے سجدہ کیا، بتا تو نے میری عبادت کی نہ کی، بتا تو کس طرح زندگی کو گزارتا رہا، بتا تو پاک تھا کہ نہیں تھا، بتا تو جو ہے وہ اس حالت میں میرے گھر میں آیا کیوں آیا، کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ پاک کیسے ہونا ہے۔ یہ علم دین کو حاصل کریں، چاہے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں۔ ابھی بھی نماز فجر کے فوراً بعد اپنی مسجد میں
درس حدیث اور مسائل کے درس دیا جا رہا ہے تو تمام احباب فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں اور ان مسائل کو بھی سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور کسی کو نہیں پتہ وہ بعد میں بھی بیٹھ کر کوئی علم دین کی بات اگر سیکھنا چاہتا ہے ادب کے لحاظ میں، ادب کے دائرے میں، تو وہ سیکھ سکتا ہے۔ ہم اسے وہ دین کی بات پہنچانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔